السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص نیکی اور بھلائی کے کام کی تلقین کرے اور برائیوں سے بچے۔ یہ ایک عام سا اصول بتانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرے یا تو اس سلام جیسا جواب دو یا اس سے اچھا جواب دو، اس سے بہتر جواب دو۔ اسلام نے سلام کرنے کے لیے 3 الفاظ دیے ہیں: السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی السلام علیکم کا جواب یا تو وعلیکم السلام ہوگا یا اس سے بہتر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو اس کا جواب اس سے بہتر جواب یعنی دوسرے لفظ پر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوگا، اور تیسرے کا جواب ویسا ہی ہوگا، اس لیے کہ اس میں پورے الفاظ استعمال ہو گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی ہی روایت ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ آپ نے اس کا سلام کا جواب دیا، پھر وہ شخص بیٹھ گیا۔ نبی کریم نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بھی بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا، چنانچہ وہ بھی بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے زیادہ الفاظ کا اضافہ احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس وقت مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے تعلقات بہت خراب ہو رہے تھے۔ جیسا کہ عموماً ہوتا ہے کہ جب تعلقات خراب ہوں تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ دیکھ کے ایک دوسرے کو منہ پھیر لیتے ہیں، انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ تو یہاں بھی اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں مسلمان دوسرے لوگوں کے ساتھ بدمزاجی اور بد اخلاقی سے نہ پیش آئیں، اس لیے انہیں ہدایت کی گئی کہ جو تمہارے ساتھ احترام کا برتاؤ کرے تو اس کے ساتھ تم بھی ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ احترام سے پیش آؤ۔ شائستگی کا جواب شائستگی سے دو، بلکہ تمہارا تو کام یہ ہے کہ تم ان سے زیادہ شائستہ اور مہذب بنو، کیونکہ ایک تبلیغ کرنے والے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے والے گروہ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ سخت مزاجی، ترش روی اور تلخ کلامی کرے، کیونکہ اس سے اس مقصد کو فائدہ پہنچنے کے بجائے الٹا نقصان پہنچے گا۔ اسلام نے امت مسلمہ کے اندر نہایت پختہ محبت اور بھائی چارہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اچھا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور چاہے جاننے والا ہو یا نہ ہو اسے سلام کرو۔ اسلامی زندگی کا پہلا قدم عقیدہ توحید ہے کہ ایک اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے جو بدل نہیں سکتی۔ پھر ایک دن اللہ تمام بندوں کو میدان حشر میں اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور ہر ایک کو اس کے عمل کا نتیجہ دکھا دے گا۔ اس دنیا میں اللہ نے انسانوں کو جو اختیارات دیے تھے ان کے صحیح استعمال کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کی ہدایات اور اس کے قوانین پر تم نے کس حد تک عمل کیا۔ اللہ کی قدرت کے احاطے سے بچ کے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور اس دن ہر انسان اپنی اچھی بری کوششوں کے نتائج کو دیکھ لے گا۔ اور یہ بات جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں تو پھر اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کو یہ احساس دلانے کے بعد اب اس بات پر تعجب کا، حیرانی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ مسلمان نفاق اور منافقین کے بارے میں ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز اختیار نہیں کرتے۔ وہ اپنے انداز میں، باتوں میں لچک رکھتے ہیں، حالانکہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ فیصلہ کن اور دو ٹوک بات کی جائے۔
ایک جیسا یا برابر سمجھنا تو اور بات ہے، مسلمان تو اس کے بارے میں واضح طور پہ دو گروہوں میں بٹ گئے ہیں، ہر ایک کی اپنی ہی رائے ہے۔ یہ اختلاف رائے مدینہ سے باہر بسنے والے بعض منافقین کے بارے میں پیدا ہو گیا تھا۔ یہاں ان منافقین مسلمانوں کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، جو مکہ اور عرب کے دوسرے حصوں میں اسلام تو قبول کر چکے تھے، مگر ہجرت کر کے دارالسلام کی طرف منتقل ہونے کے بجائے اس طرح اپنی کافر قوم ہی کے ساتھ رہتے بستے تھے، اور ان کی کافر قوم مسلمانوں کے خلاف جو کارروائیاں کرتی تھی وہ اس میں حصہ بھی لیتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو، آخر یہ ہیں تو مسلمان ہی، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کافروں جیسا سلوک کیسے کریں؟ ان آیات میں ان پر سخت تنقید کی گئی ہے، انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اہل اسلام میں سے ایک گروہ ان کی حمایت کر رہا ہے، جبکہ ان کا نفاق بالکل واضح ہے۔ اور پھر تنبیہ کرنے کے بعد اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ اللہ نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے الٹ دیا ہے، یعنی تم ان کے بارے میں جھگڑتے ہو اور اللہ نے ان کی بد اعمالیوں، ان کی بد نیتی کی وجہ سے انہیں ایسے حالات میں ڈال دیا ہے جن میں وہ الٹے نظر آ رہے ہیں۔ اس تنبیہ کے بعد ایک دوسری تنبیہ یہ کی گئی کہ مسلمانوں میں سے جو گروہ ان کے ساتھ نرم رویہ رکھ رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ سیدھے راستے پہ آ جائیں اور یہ منافقانہ رویہ چھوڑ دیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو گمراہ اس لیے کر دیتا ہے کہ وہ اپنی نیت اور ارادے سے گمراہی کا راستہ چنتے ہیں۔ وہ لوگ اس گمراہی کے راستے پہ اپنی مرضی سے آئے ہیں اور اس گمراہی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اس گمراہی کے راستے پہ اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ ہدایت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ کون تھے؟ ان کے بارے میں کافی روایات آتی ہیں، جن میں سے دو روایتیں اہم ہیں۔ صحیحین میں زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کی طرف نکلے۔ کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ نکلے تھے وہ واپس ہو گئے۔ ان کے بارے میں حضور کے ساتھی دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ان لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے، اور ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ قتل تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مومن ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس پر حضور نے فرمایا، یہ پاک ہے اور یہ ناپاک لوگوں کو اس طرح نکال پھینکے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو نکال دیتی ہے۔ دوسری روایت اوفی نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے اور مکہ میں مشرکین کی امداد بھی کرتے تھے۔ یہ لوگ مکہ سے اپنی کسی ضرورت کے لیے نکلے۔ وہ دل میں کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں حضرت محمد کے ساتھی مل گئے تو ہمیں ان کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کی اس بات کی اطلاع ملی کہ یہ لوگ سفر پر ہیں تو مسلمانوں کے ایک گروہ نے یہ کہا کہ نکلو اور ان بزدلوں کو قتل کر دو، اس لیے کہ یہ لوگ ہمارے دشمن مشرکین کی امداد کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے ایک دوسرے گروہ نے یہ کہا، کیا تم ایسے گروہ کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ انہوں نے بھی وہی الفاظ ادا کیے ہیں جو تم نے ادا کیے ہیں، محض اس لیے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی اور اپنے وطن کو نہیں چھوڑا؟ ہم ان کی جان و مال کو اپنے لیے حلال کر لیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اس طرح اس مسئلے پر مسلمانوں کے دو فریق بن گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ آپ نے دونوں گروہوں میں سے کسی کی رائے کی تردید نہیں کی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہاں منافقین کی سوچ بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی نیت کی وجہ سے خود تو گمراہ ہو ہی گئے ہیں، بلکہ وہ تو اہل اسلام کے بارے میں بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ بھی کفر کا راستہ اختیار کر لیں تو اچھا ہو، اور اس کے لیے وہ سازشیں کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں کہ اس کرۂ ارض پر مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے، اور وہ لگاتار انہی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمان دوبارہ کافر ہو جائیں اور اس طرح تمام لوگ برابر ہو جائیں۔ یہاں بھی ہجرت کے بارے میں واضح طور پہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو یہ کہا ہے کہ ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ ابھی تک مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان خاندانی قبائلی رابطے اور تعلقات باقی تھے، اور مسلمانوں کے دلوں میں ان روابط کی اہمیت بھی تھی۔ اس لیے امت کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی امت کبھی بھی صرف خاندانی اور قبائلی روابط پر وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان دوستی کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ دوست بنانا تو اپنے اختیار میں ہے، انسان اپنی مرضی سے دوست بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوستوں کے بارے میں بہت محتاط رہنے کا حکم دیا ہے۔ اب جو حکم دیا جا رہا ہے ان منافق مسلمانوں کے بارے میں ہے جو مسلمانوں کے خلاف جنگی کارروائیوں میں حصہ لیتے ہیں، یعنی وہ صرف زبانی طور پہ مسلمان ہوئے ہیں، وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے، کہ اگر یہ زبانی طور پر اسلام قبول کرنے والے یہ شرط پوری کر دیں کہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیں، اپنے ملک اور اپنی مصلحتوں کو خیر بات کہہ دیں اور دارالسلام کی طرف ہجرت کرائیں تاکہ یہاں آ کر وہ اسلامی نظام کے تحت زندگی بسر کریں۔ اگر وہ یہ شرط قبول نہ کریں، ہجرت کا انکار کر دیں، تو پھر انہوں نے جو زبانی طور پہ کلمہ پڑھا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں پکڑ کر قید کر دو، اور جہاں بھی تمہیں ملیں انہیں قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو نہ دوست بناؤ اور نہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ جو احکام دیے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں کو اسلام میں داخل کرے یا ان پر اپنے نظریات اور عقائد ٹھونسے، بلکہ اسلام کی ہدایت تو یہ ہے کہ مسلمان اہل کتاب کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ اسلام انہیں یعنی دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے عقائد کا اظہار کریں، اپنی عبادت کریں، لیکن انہیں اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ وہ لوگ اسلام کے اندر اپنے نظریات پھیلائیں یا اسلام کو برا بھلا کہیں۔ اسلام اپنے مخالفین کو کھلے بندوں اپنے نظریات پر قائم رہنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام یہ رعایت منافقین کو نہیں دیتا جو زبانی طور پر تو اسلام کا اظہار کرتے ہیں لیکن اعمال اسلام کے خلاف کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتتا جو اللہ کی وحدانیت کے تو قائل ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا شریک بھی بناتے ہیں۔ یہ حکم ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے۔ اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر واجب القتل منافق کسی ایسی کافر قوم کی حدود میں پناہ لیتا ہے جس کا معاہدہ اسلامی حکومت سے ہو چکا ہے تو اس کے علاقے میں اس کا تعاقب نہ کیا جائے، ان کے ساتھ امن والا ہی معاملہ ہوگا۔ اسی طرح قیدی بنائے جانے اور قتل کرنے کے حکم سے وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جن کا تعلق ایسے لوگوں، ایسے قبائل یا ایسے گروہوں کے ساتھ ہے جو غیر جانبدار ہیں۔ وہ نہ تو مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں اور نہ ہی اپنی قوم کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ یہ لوگ دونوں فریقوں کے ساتھ بھی نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ اس میں تمہاری بہتری ہے، اور یہ اللہ کا تم پر فضل ہے کہ کچھ لوگ تمہارے بارے میں غیر جانبدار ہو گئے ہیں۔ ان غیر جانبدار لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ تمہارے لیے بہت ہی مفید ہے، کیونکہ اگر وہ دشمنوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کر دیں تو وہ کسی صورت بھی مسلمانوں کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ان کا غیر جانبدار ہونا ہی تمہارے مفاد میں ہے، لہٰذا وہ جس حال میں ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑنا ہی بہتر ہے۔ اگر تمہیں ان کی جانب سے کوئی خیر آتی ہے تو ان کو نقصان نہ پہنچاؤ، اگر وہ تم سے کوئی شرارت نہ کریں تو انہیں خام خواہ نہ چھیڑو۔ ان لوگوں کی غیر جانبداری کا اثر تمہارے دین پر نہیں پڑتا۔ اب ایک دوسرے گروہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ابن جریر نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ یہ آیت اہل مکہ میں سے ایک قوم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے اور ریاکاری کے طور پر مسلمان ہو جاتے تھے، اور پھر قریش کے پاس واپس ہوتے تو الٹے پاؤں پھر کے دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ادھر بھی امن سے رہیں اور ادھر بھی امن سے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اگر وہ اپنی یہ پالیسی چھوڑ کر اپنی اصلاح نہیں کرتے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس طرح اللہ کا یہ فرمان کہ اگر وہ تمہارے مقابلے سے باز نہ آئیں
اور تمہارے سامنے صلح سلامتی پیش نہ کریں اور تمہارے ساتھ جنگ سے ہاتھ نہ روکیں تو تمہیں اختیار ہے کہ تم ان کو پکڑ کر قید کر دو اور جہاں بھی تمہیں ملیں وہاں پر انہیں قتل کر دو، اس لیے کہ ان پر حجت تمام ہو گئی ہے۔ پہلے رواداری اور نظر انداز کرنے کی تلقین کی گئی تھی، اب یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اصل میں واقعات اور حالات کے تقاضوں کے مطابق پالیسیاں اختیار کی گئی ہیں۔ ہر پالیسی اپنی جگہ مناسب اور ضروری تھی، اور اللہ بہتر جاننے والے ہیں، اور یہ ان کی حکمت اور مصلحت ہی ہے جو ہم نہیں جانتے۔ یا اللہ، تو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، فی امان اللہ۔